مومنین مومنات، آپ سے درخواست ہے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید حسن ظہیر زیدی ابن سید فیض الحسن زیدی کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والذكر والتجمع والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى روح المرحوم المغفور سید حسن ظہیر زیدی ابن سید فیض الحسن زیدی، اللہم اغفر ذنوبہ وارحم على احوالہ واحشرہ مع النبی واہل بیتہ الطیبین واخلف على اہلہ فی الغابرین واجعلہ عندک فی اعلی علیین وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حدیثہ الشریف اذکروا موتاکم بالخیر۔ صلوات۔ قابل قدر جناب مولانا شیخ آغا مہدی صاحب قبلہ و مؤمنین و مومنات، ادارہ جعفریہ برٹنزویل میری لینڈ میں مرحوم و مغفور سید حسن ظہیر زیدی ابن سید فیض الحسن زیدی کی رسم چہلم کی مجلس حسین علیہ السلام کا عنوان سخن قرار دیا ہے حقوق اموات۔ آج ہم
مرحومین کے حقوق پر بحث کریں گے۔ ایسی سوسائٹی میں ڈیسیزڈ کے رائٹس کی بحث کرنا جہاں زندوں کے کوئی حق نہ دیتا ہو ہے تو بڑی عجیب سی بات، مگر مجبوری یہ ہے کہ اگر بیان نہ کیا جائے تو اور بھی انحطاط کا اندیشہ ہے اور بھی تنزلی کا خوف ہے۔ ادائے وظیفہ کے طور پر آج یہ بیان کرنا ہے کہ مرحومین کے حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ مرحومین کے حقوق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ حقوق ہیں جو خصوصی ہیں، ایک وہ ہیں جو عمومی ہیں۔ ایک قسم حقوق کی واجبات ہیں، ایک قسم حقوق کی مستحبات ہیں۔ مثلا اذا مات ابن آدم قامت لہو قیامتہ، حضور نے فرمایا جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے تو اس کی انڈیویجول قیامت اسی دن ہوتی ہے جس دن اس کی روح بدن سے نکل جاتی۔ ایک ہے اجتماعی قیامت، وہ سب کی اکٹھی ہوگی، اور ایک ہے انفرادی قیامت، وہ اس دن قیامت آ گئی کہ جس دن انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مولا کائنات نے اس انسان کی بے بسی کا تذکرہ یوں کیا کہ مسکین ابن آدم، یہ آدم کا بیٹا بڑا مسکین ہے، مکتوب العمل مکنون الاجل۔ اس آدم کے بیٹے کی مسکینی اور کیا ہوگی کہ ہر ایکشن اس کا لکھا جا رہا ہے اور اسے موت کے دن کی خبر نہیں دی گئی۔ اگر اسے موت کے دن کی خبر ہو جاتی تو اس دن سے ایک دن پہلے توبہ کر لیتا، بلکہ یوں کہوں کہ یہ انسان آنے پر بھی مجبور تھا اور جانے پر بھی مجبور ہے۔ نہ کوئی دنیا میں آنے کا آپشن رکھتا تھا، نہ جانے کا کسی کے پاس آپشن ہے۔ انسان وجود ہے مجبور، آیا تو مجبور، گیا تو مجبور، بیچ میں جو تھوڑا سا مختار بنا اسی میں کبھی فرعون بننا چاہتا ہے، کبھی شداد بننا چاہتا ہے، کبھی نمرود بننا چاہتا ہے۔ قرآن نے بھی اس کی بے بسی کا یوں تذکرہ کیا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ اس بیچارے انسان کو تو یہ خبر ہی نہیں کہ اس کا جو کل آئے گا وہ کیسا ہوگا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اسے یہ بھی خبر نہیں پیدا کس مٹی میں ہوا تھا، دفن کس مٹی میں ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت میرے ہم وطنوں نے کبھی، بر صغیر والوں نے یہ سوچا بھی ہو کہ ہماری تدفین امریکہ میں ہوگی۔ اسی کا ذکر قرآن کر رہا ہے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ تو اب یہ انسان جو ایک مجبور وجود آیا اور خلق الانسان ضعیفا، بڑا کمزور وجود بھیجا گیا، نہ اسے سردی اچھی لگتی ہے، نہ گرمی اچھی لگتی ہے، نہ سختی اچھی لگتی ہے، نہ نرمی اچھی لگتی ہے۔ میں نے کتنے ایسے امیر دیکھے ہیں جن کو امارت نہیں بھاتی، کتنے ایسے غریب ہیں جن کو غربت اچھی نہیں لگتی۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے، یہ انسان کا تعارف ہے۔ اب وہ انسان جو ہر وقت شکایت ہی شکایت کرنے والا ہے، اس کے بارے میں جو حق رکھا، پہلا حق مرنے کے بعد وہ یہ رکھا کہ جیسے ہی قریب موت ہو تو انفصال روح و بدن سے پہلے اسے قبلہ رخ
لٹا دو. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ جو میت کو قبلہ رخ احتضار، اس کو شرعی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں احتضار. یہ واجب ہے، سنت نہیں ہے. احتضار میت، میت کو ورثاء قبلہ رخ لٹائیں، اور میت اگر خود ہوش میں ہو تو وہ اپنے آپ کو خود بخود قبلہ رخ کر دے. ایسا لیٹے یا ایسا لٹایا جائے کہ اگر اٹھے تو رخ قبلہ کی طرف ہو. یہ حق رکھ کے اللہ کی ذات نے بیان کر دیا ہے کہ جب تو آیا تھا تو ہم نے اذان و اقامت کہلوائی تھی، جا رہا ہے تو وجوباً رخ کعبہ کی طرف کر رہے ہیں. اب تیری اپنی مرضی ہے کہ ہم سے دور رہے. ہم تو تیرے بچپن سے لے کے موت کے آخری حیات کے آخری لمحے تک یہ چاہتے ہیں کہ تیرا ربط ہم سے رہے، ہم سے دوری اختیار نہ کرے. اللہ کی تو یہ خواہش ہے، اسی لیے جاتے ہوئے نماز بھی ہوئی. آتے ہوئے نماز نہ تھی، اذان تھی، اقامت تھی. جاتے ہوئے نماز ہے، اذان بھی نہیں، اقامت بھی نہیں. شاعر نے بڑا خوب کہا، آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چل دیے. ہم تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں زندگی کو. یہ تو ایک خواب سا لگتا ہے کہ آئے ہی تھے کہ چل دیے. اذان و اقامت و نماز میں وقفہ ہی کتنا ہوتا ہے. انسان چاہے اپنی لائف کی ڈیفینیشن میٹرلسٹک وے میں یا اسپرچول وے میں کچھ کر لے، اللہ کی نظر میں حیات انسانی کی تعریف یہ ہے کہ اذان و اقامت ہو چکی ہے، انتظار نماز ہے. کوئی بھی اذان و اقامت کے بعد انتظار نماز میں گناہ نہیں کرتا. یہی اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ زندگی بغیر گناہ کے گزار دی تو پھر زندہ ہو، اگر گناہ سے گزاری تو زندہ رہ کے بھی مردہ. پہلا حق مرحوم کے لیے ورثاء پر یہ ہوا جو ڈیو ہے، مسٹ ہے، مینڈیٹوری ہے، کمپلسری ہے، اوبلیگیٹری ہے، فرض ہے، واجب ہے. احتضار الی الکعبہ. ہمارے ہاں امریکہ میں ایک نئی تھنکنگ، نئی تھیالوجی، نئی ٹرمینالوجی، نئی جورسپروڈنس، نئی شریعت، نیا وے آف لائف ڈیولپ ہو رہا ہے. مثلا قبلہ رخ کرنا اور قبلہ رخ نہ ہونا یہ بعض چیزوں میں واجب ہے. ہمارے ہاں اس کو بالکل سیکنڈری شمار کر دیا گیا. بس اشارے سمجھتے جائیے گا. ایک نئی شریعت ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جو چیز ہمیں پسند ہے اسے شریعت بنا لو، جو ہمیں پسند نہیں ہے اسے شریعت میں سے ڈراپ کر دو. لہذا شریعت وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں، نص صریح میں، نص صریح میں یہ ہے کہ قبلہ رخ کر دیا جائے میت کو. اس کے بعد واجب ہے میت کے لیے صلاۃ الجنازہ. البتہ یہ واجب کفائی ہے. تجہیز و تکفین و تغسیل و تدفین یہ سب کے سب واجب ہے. میت کو غسل دینا بھی فرض ہے، واجب ہے. یہ بھی واجب کفائی ہے. کفن پہنانا بھی واجب ہے، یہ واجب کفائی ہے. نماز کا پڑھنا بھی واجب ہے، واجب کفائی ہے. تدفین بھی واجب ہے، احتضار بھی واجب ہے مگر کفائی. یہ پانچوں کے پانچوں واجب کفائی ہے. واجب کفائی وہ ہوتا ہے کہ اگر ایک یا کچھ لوگ کر دیں تو دوسروں سے وہ واجب ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سارا شہر پکڑ میں آئے گا، سارے رشتہ داروں پہ عذاب ہوگا، سارے ریلیٹو پہ، سارے جاننے والوں کو اللہ ریت میں مبتلا کر دے گا کہ تم نے یہ واجب انجام کیوں نہیں دیا. جہاد بھی واجب کفائی ہے. جہاد بھی واجب عینی نہیں ہے.
اگر چند لوگ چلے جائیں جہاد کے لیے تو آپ سے جہاد ساقط ہو جاتا ہے، بشرطے کہ معصوم جہاد کا اعلان فرمانے والے ہوں۔ ہمارے ہاں شیعہ اسکول آف تھاٹ میں، فقہ جعفریہ میں، شریعت محمدیہ میں غیر معصوم کو جہاد کا آرڈر کرنے کا رائٹ نہیں ہوتا، معصوم کو رائٹ ہے، پھر بھی واجب کفائی ہے، یعنی واجب عینی تب بنے گا کہ جب حضور یا امام نام لے کر کہہ دیں کہ فلاں تمہارے اوپر جہاد پر جانا واجب ہے۔ آل محمد کے ماننے والوں میں اور آل محمد کے مخالفوں میں یہ ما بہل امتیاز رہا، جہاں واجب کفائی تھا حضور کے دور میں وہاں علی نے ساری جنگیں جیتی ہیں، اور جن جنگوں میں لوگوں پہ واجب عینی تھا اس سے وہ فرار کر کے چلے گئے۔ یہ فرق ہے علی والوں میں اور علی کے دشمنوں میں۔ اب یہاں پر مرحومین کے جو حقوق طے ہو رہے ہیں یہ سمجھتے جائیے۔ ایک اور چیز جو آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں بالکل عنقا بنتی جا رہی ہے وہ مرحومین کی یاد ہے۔ ایک صاحب فوت ہو گئے، ہمارے وہ قریبی دوست تھے، ان کا تعلق ایک بڑی ریاست سے تھا۔ اس ریاست میں جب فوت ہوئے تو انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بارے میں کہ وہی مجھے غسل دیں، وہی کفن پہنائیں، وہی جنازہ پڑھائیں، وہی میری تدفین کریں، وہی میری مجلس پڑھیں۔ خیر ہم نے سارے فرائض انجام دیے احتضار کے علاوہ، اس لیے کہ وہ ہمارے سامنے فوت نہیں ہوئے تو قبلہ رخ ہم انہیں لٹا نہیں سکتے تھے، باقی ہم نے ان کے واجبات انجام دیے اور مستحبات بھی ان کو بخشے۔ عرصہ گزر گیا، 12 سال کے بعد اس اسٹیٹ میں ایک اور جنازہ پڑھانے اور تدفین کرنے جب میں گیا تو واپس آ رہا تھا کہ مرحوم کا گھر قریب پڑتا تھا ہائی وے کے۔ میں نے چاہا کہ آج ان کے بیٹے کو کال کی جائے اور ان سے کہا جائے کہ ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کال کی تو انہوں نے کہا، ان کے فرزند نے، کہ فرمائیے مولانا انکل کیا حال ہے؟ میں نے کہا بھئی تمہارے بابا بڑے ناراض تھے، کیا خواب میں ملے تھے؟ میں نے کہا نہیں، بیداری میں ملے تھے۔ اب وہ حیران سے ہو گئے کہ بیداری میں ان کو کیسے ملے؟ ہمارا مقصد یہ تھا کہ بیداری میں ہم ان کی قبر پہ گئے تھے اور ہم نے ان کی قبر پہ جو سراسیمگی دیکھی، جو اداسی دیکھی، ہم ان کے دوست ہیں، ہم سمجھ گئے کہ زبان حال میں وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بعد 12 سال ہماری قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ ہم نے تو ایسے ہی گیس لگایا، وہ گیس ہمارا صحیح ثابت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا کرے مولانا انکل، امریکہ کی زندگی ہے۔ ہاں حقیقت تو یہی ہے کہ 12 سال میں ہمیں موقع نہیں ملا کہ بابا کی قبر پہ جا سکتے۔ یہ میرا اور آپ کا بھی انجام ہونے والا ہے، زیادہ خوش فہمی میں نہ رہیے گا۔ جو یہاں پر اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے، بڑی مشکل سے اگر 1 آدھ سال تک یاد کر لیا تو کر لیا، ورنہ تو وہ بھی آئندہ چل کے بہت مشکل ہونے والا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرو۔ اب آج ایک فکر ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جو زندگی میں اچھائی نہیں کر کے گئے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے، اب کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ آپ بہتر شریعت جانتے ہیں یا حضور شریعت کو بہتر جانتے ہیں؟ آپ بہتر شریعت جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے شریعت کو؟ اسی لیے تو یہ واقعات میرے اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے اصحاب کے ساتھ ایک قبرستان سے گزرتے ہیں، وہاں پر ایک قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ حضور اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ جلدی جلدی گزر جاؤ، کہیں یہ تپش تمہیں اپنے لپیٹ میں نہ لے لے جو اس قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ واپس پلٹتے ہیں، زیادہ دیر بھی نہیں ہوتی، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عذاب قبر نہیں ہو رہا، حضور نہیں فرماتے کہ جلدی گزر جاؤ۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، جاتے ہوئے تو آپ نے فرمایا تھا جلدی گزر جاؤ،
آتے ہوئے یہ کون سا یو ٹرن آ گیا کہ اسی قبرستان سے گزر رہے ہیں، تپش نہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس مرنے والے کا ایک چھوٹا سا بچہ رہ گیا تھا، آج اس نے محلے کے عالم کے پاس تعلیم قرآن شروع کی، آج محلے کے عالم نے اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہی معصوم لبوں کی یہ آواز عرش الہی سے ٹکرائی تو اللہ نے فرشتگان نے عذاب سے کہا جس کا معصوم بچہ اپنے معصوم لبوں سے ہمیں رحمان و رحیم کہہ رہا ہو، اسے جلاتے ہوئے ہمیں حیا محسوس ہوتی۔ تو آپ نے مولانا فرمایا نیکی تو وہاں پہنچ رہی ہے، رننگ اکاؤنٹ تو وہاں پہنچ رہا ہے۔ اگر امریکن فکر والوں کا خیال رکھا جاتا تو اللہ کو چاہیے تھا کہ جیسے ہی مردے پہ مٹی ڈال دی جاتی تو اس کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا، جیسے بینک کا اکاؤنٹ ڈیسیزڈ کا فوری بند ہو جاتا ہے، لیٹ کا مرحوم کا اکاؤنٹ اسی دن سے بند ہو جاتا ہے جس دن سے وہ مر جاتا ہے۔ مگر بندوں کے اکاؤنٹ میں، بندوں کے بینکس میں اور اللہ کے بینک میں یہ فرق ہے۔ وہ فرماتا ہے میں نے عقائد کا اکاؤنٹ تو بند کر دیا ہے، کوئی اپنے کافر باپ کو اچھائی کر کے مومن نہیں بنا سکتا، البتہ فروع دین کا اکاؤنٹ قیامت تک کھلا ہے۔ کوئی بھی اگر لاشعور میں بھی اس کے لیے نیکی بھیجے گا میرے فرشتے فوراً ثواب قبر میں پہنچا دیں گے۔ اذکروا موتاکم بالخیر۔ بہت سارے ہمارے احباب کے بچے بچیاں اہل خانہ تو تھک گئے ہیں، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے میں خستہ ہو گئے۔ ایک صاحب ہم سے اپنے والدین کے لیے ایک مجلس سالانہ پڑھاتے تھے، ایک سال اتفاق یہ ہوا کہ ان کی کال آ گئی کہ مولانا حضور اس دفعہ وہ مجلس نہیں ہوگی۔ ہم نے سمجھا شاید ہماری ذاکری میں کچھ ٹھنڈا پن آ گیا ہے تو ہم کچھ محنت کریں اور کچھ اور آیت حدیثیں ہم یاد کریں۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا، ہم نے ان کو کال کر لی، ان سے ہماری بے تکلفی تھی، میں نے کہا دوست مجلس تو ہم نہیں پڑھیں گے، صرف اتنا بتا دیجئے کہ مجلس ہماری وجہ سے بند ہو رہی ہے یا آپ کی اپنی وجہ سے بند ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے سوچا ہے کہ جو ماں باپ پہ پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں وہ کیوں نہ ہم فیسٹیول میں دے دیں، فلاں جگہ میلہ لگتا ہے فلاں بر صغیر کے شہر میں، ہم کیوں نہ اس فیسٹیول میں دے دیں۔ میں نے ان سے کہا وہاں تو ناچ گانا بھی ہوتا ہے، کہا ہاں اسی طرف ہمارا پیسہ لگے گا تاکہ ہمارے مرحومین کو فائدہ ہو۔ کچھ لوگ تو اس طرح مرحومین کو ڈکٹیشن کے طریقے سے بخشوانا چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی مرضی سے نہ بخشے، ہماری مرضی سے معاف فرمائے۔ اب آپ ایمان سے بتائیے کہ مجلس حسین میں پیسہ لگانا اور میلے میں پیسہ لگانا یہ ایکول ہے؟ اس لیے حضور نے کلیئر فرما دیا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرنا، شر سے یاد نہ کرنا۔ شر نہیں پہنچے گا، شر عذاب کا سبب ہوگا، خیر باعث سے ثواب ہوگا۔ بلکہ میں ایک حدیث شریف بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم، اگر آدم کا بیٹا مر جائے، انسان مر جائے، وَيَشْهَدْ 40، 40 لوگ یہ گواہی دے دیں، 40 لوگ یہ گواہی دے دیں اور وہ کہہ دیں انہو ہوا کانا علی خیرن، کہ یہ مرنے والا بہت ہی اچھا تھا، خیر پر تھا، تو اللہ فرماتا ہے ان 40 مومنین و مومنات کی گواہی کی وجہ سے میں اسے اہل خیر ہی کر دیتا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، بیسیکلی یہ نماز تو ہم
اصطلاحاً کہہ دیتے ہیں، جیسے نماز عشق کہا جاتا ہے، وہ سجدے والی نماز تھوڑی ہوتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں فاتحہ نہ ہو. رکوع و سجود کے علاوہ نماز نہیں ہے. یہ بیسیکلی صلاۃ الجنازہ ہے. صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا، یہ دعائے جنازہ ہے. اس لیے تو اس میں رکوع نہیں، سجدہ نہیں، بلکہ اس میں طہارت کی بھی شرط نہیں. ذرا غور کریں، کوئی واجب آج تک ایسا، خاص طور پہ نماز جیسا کوئی واجب، طواف ہو گیا مثلا، جو نماز کے قریب قریب واجب ہو، کوئی ایسا دیکھا ہے کہ جس میں طہارت کی شرط نہ ہو؟ یہ اللہ کی کرم نوازی دیکھیں کہ جو غسل دے رہا ہے، اگر اس نے مس سے میت کر لیا ہے تو اس پر تو غسل مس سے میت واجب ہو گیا ہے. اللہ اس غسل دینے والے کو بھی طہارت کی شرط کی وجہ سے محروم جنازہ نہیں کرتا. ہماری شریعت اپنی کنڈیشن پیچھے لے جائے گی، تمہاری محبت برقرار رہنی چاہیے. ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ اس لیے نماز جنازہ کے اندر شرط ہی نہیں ہے طہارت کی. اب وہاں پر آپ دیکھتے ہیں، ابھی پرسوں ایک جنازہ ہوا تھا، اور آج کل ہمارے ہاں جہاں سے میں آج حاضر ہوا ہوں، وہاں جنازوں پہ لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں، کیونکہ مسجدوں میں لڑائیاں کم ہو رہی ہیں. آج کل مارکیٹ کم ہو گئی ہے لڑائی کی، تو اب جنازوں پہ لڑائیاں شروع ہو گئی. پرسوں بھی اتفاق سے بہت بڑے کمیونٹی لیڈر کا جنازہ تھا، یوں سمجھیے کہ نیو یارک کے قائد اعظم کا جنازہ تھا. تو میں بھی اس میں گیا ہوا تھا. ظاہر ہے ان کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں، مگر ہم جاتے ہیں ایسے جنازوں میں. تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں اس لڑائی میں مصالحت کا کردار محمد و آل محمد کے ماننے والے ایک طالب علم ہی نے ادا کیا، الحمدللہ. تو وہاں پر بھی میں نے یہی بتایا، جب انہوں نے کہا کہ 4 تکبیر جنازہ، تو میں نے ان سے کہا امام صاحب سے کہ آپ ہمارا بھی ذکر کر دیں، اس لیے کہ ہم 5 والے، ظاہر ہے ہم 5 پڑھیں گے. تو اتفاق سے رائٹ سائڈ پہ ہمارے جتنے بھی آفیشلز ہیں، کانگریس مین بھی کھڑے تھے اور سینیٹر بھی کھڑے تھے، وہ مجھے دیکھ رہے تھے. ان سب کے سب نے ہاتھ کھول کے جنازہ پڑھا، اور لیفٹ سائڈ والوں نے ہاتھ باندھ کے جنازہ پڑھا. جب جنازہ ختم ہوا تو ٹیلی ویژن والوں نے پوچھا کہ اب یہ بتائیے کہ جتنے نیو یارک کے آفیشلز ہیں انہوں نے تو ہاتھ کھول کے پڑھا ہے. تو میں نے کہا لکھ دیجئے کہ وہ سارے کے سارے اندر سے شیعہ ہیں. تو گویا یہ جو جنازہ ہے یہ واجب ہے، مینڈیٹوری ہے. اور اس میں آپ دیکھیں، اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک نازل بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. بار الہ، ہم اس مرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے. گویا 40 لوگ اگر جنازہ پڑھ لیں تو سمجھو میت جنتی. یہی حضور کی حدیث تھی نا کہ 40 لوگ گواہی دے دیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اب دوسرے فرقوں کے جنازے بھی چیک کر لیجئے گا، آن لائن پڑے ہوئے ہیں، ان میں لفظ خیر آتا ہی نہیں ہے. جب سے حی علی خیر العمل یعنی ولایت مولا علی کو چھوڑا ہے، دین سے خیر رخصتی ہو گیا. تو مرحومین کے لیے جو حقوق ہیں ان میں ایک حق یہ ہے مرنے والے کا بڑے بیٹے پر کہ وہ مرنے والے کے جو ڈیوز ہیں انہیں ادا کرے. اس پہ واجب ہے، فرض ہے. جس طرح اس کی اپنی نماز اس پہ واجب ہے، اسی طرح اس کے باپ کی نماز بھی ادا کرنا جو رہ گئی ہے، مس ہو گئی ہے، وہ واجب ہے. اچھا، ہمارے یہاں ایک اوور کانفیڈنس کا رواج بڑا ہو چکا ہے کہ 2-4 سال اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم نے اپنے آپ کو ابو ذر سمجھنے لگ جانا. جی ہاں، ہم اپنے آپ کو سلمان سمجھتے ہیں اگر 2-3 دفعہ زیارت کر کے آگے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. میرے والد زندگی میں ان کی کوئی نماز تہجد قضا نہیں تھی. ایک عالم باعمل تھے، آیت اللہ العظمیٰ
शेख बशीर हुसैन नजफी किबला के उस्ताद थे मेरे वालिद। जिंदगी में कोई तहज्जुद कज़ा नहीं, न कभी खुम्स ज़कात में से कोई पैसा मिस किया, न कोई वाजिब तर्क किया, न कोई रोज़ा। फिर भी उन्होंने मरते वक्त मुझे वसीयत नामा लिखा, मुझे ख़त भेजा कि मुझे यकीन नहीं है कि ज़िंदगी की सारी नमाजें ठीक होंगी, कम से कम 1 साल की नमाज क़ज़ा खुद या किसी से अदा करवा देना, इसलिए कि कब्र की मंजिल बड़ी मुश्किल है। बड़े बड़े मराजे किराम वसीयतें करके जाते हैं, हमारे यहां तो वसीयत का रवाज ही नहीं है। आप समझ लीजिए कि यह वसीयत इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहां तो यह कहा गया कि हर रात को वसीयत करके सोए, हर रात को अपने अकाउंट्स का, अपने आमाल का अकाउंट रख के सोए और वसीयत करके सोए। लेन देन की वसीयत है, हुकूकुल्लाह की वसीयत है, हुकूकुन्नास की वसीयत है। तो अब जरा यह भी ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि बड़े बेटे पर वाजिब है नमाज रोजा। हमारे यहां मराजे किराम के पास नजफ और कुम में सिर्फ नमाजो रोज़े इजारा या रद्द मजालिम के इतने पैसे आते हैं कि जिन तलबा के पास महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाएं, उनको जितने पैसे चाहिए हो नमाज इजारा, रोज़ा इजारा वगैरह के इवज उनको मिल सकते हैं। इतनी ज्यादा मार्केट है। बाज मराजे के पास तो 10-10 मुलाजिम होते हैं सिर्फ नमाज इजारा, रोज़ा इजारा के पैसे वसूल करने वाले और तलबा को वो फर्ज तफवीज करने वाले, ताकि वहां से पैसा आता जाए और जो लोग मुस्ताजिर हो उन तक पैसा जाता जाए। हमारे यहां इस चीज का बिल्कुल रवाज नहीं है। ज़कात व खुम्स अगर दे के मरने वाला नहीं गया तो भी वाजिब है। बहुत सारी चीजें, हज है मिसाल के तौर पर, हज का अदा कराना, खास तौर पे जब पैसा छोड़ कर गया हो मरने वाला तो रिश्तेदारों पर वाजिब है कि उसके तमाम ड्यूज को अदा करवाया जाए। अब इसी तरीके से ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि जो अमेरिका में मेरे ख्याल में जीना इतना मुश्किल नहीं जितना मरना मुश्किल है। मरना यहां बहुत महंगा है और उसके बावजूद जो सबसे ज्यादा सख्ती है वो ये है कि हमारे यहां रवाज ही खत्म होता जा रहा है अपने अपने मरहूमीन की कब्रों पर जाने का। हालांकि ज़ादुल मआद में एक रिवायत है, मजलिसी लिखते हैं कि जब शबे जुमा होती है तो सबके रिश्तेदार अपने अपने घरों में आते हैं, अपना हिस्सा तलाश करते हैं और अगर 2-3 शबे जुमा उनके लिए फातिहा न पढ़ा जाए, खाने पे फातिहा न दिलाया जाए, नजरो न्याज न की जाए, तो वो बारगाह रब्बुल इज्जत से कहते हैं कि खुदाया अब हमें अपने रिश्तेदारों के पास न भेजना, हमें कहीं और भेज देना, इसलिए कि वो हमें फरामोश कर चुके हैं। खास तौर पर शब जुमा को लैलतो इहयाइल अमवात कहा गया है। यह वो रात है जिसमें मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। ये 3 रातों के जो आमाल शब 19, शब 21 और शब 23 के आप अंजाम देते हैं, उन लयाली को भी लयाली इहयाउल अमवात, वो ऐसी रातें हैं कि जिनमें मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। क्या मतलब है कि मुर्दे जिंदा होकर आपके घरों में आ जाते हैं? हरगिज नहीं। आप जो नमाजें मरहुमीन के लिए 102 रकत पढ़ते हैं, आप जो सूरतुल कद्र पढ़ते हैं, आप जो शब बेदारी करते हैं, या शब जुमा में आप जो हदीस क़िसा की तिलावत करते हैं, सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, इखलास को पढ़ते हैं, दुआए कुमैल को पढ़ते हैं, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पढ़ते हैं, मजलिस हुसैन कायम करते हैं, अज़ादारी हुसैन करते हैं, इसके सबब मेरे और आपके मरहुमीन का स्टेटस बदल जाता है। अगर वो मुर्दा होते हैं तो अल्लाह इन बरकतों से उन्हें उस दुनिया बरज़ख में जिंदा करके अहले बैत के हुजरों में पहुंचा देता है।
इसलिए ये शब जुमा का रवाज तो बिल्कुल आजकल खत्म होता जा रहा है। अक्सर इमाम बारगाहों में शब जुमा तकरीबन आमाल शब जुमा के खत्म होते जा रहे हैं। हालांकि मैंने रिवायतों में देखा है कि हत्तत तुयूर फी जव्विल हवा वस्समकु फिल मा यस्तगफिरून, समंदरों की मछलियां और फिजाओं में उड़ने वाले परिंदे और वल वुहूश, जंगल के जानवर, ये सब भी शब जुमा में शब जुमा की इबादत करने वालों की मगफिरत की दुआ करते हैं। बल्कि यहां तक मैंने देखा है कि 6 रातें 6 दिन बंदे इंतजार करते हैं अल्लाह का। शब जुमा में अल्लाह इंतजार फरमाता है बंदों का। कतार अंदर कतार फरिश्ते नाजिल होते हैं और ये नारे लगाते हुए आते हैं, हल मिन तालिबिर रिज़्क़, है आज शब में अल्लाह से कोई रिज़्क़ का मुतालिबा करने वाला। हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई आज अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करने वाला। हल मिन ताइबिन, ये सिर्फ उन लयालिल कद्र के लिए नहीं बल्कि लैलतुल जुमा के लिए भी है। इस शब में 24 घंटे अमल इंसान का मुज़ाअफ़ कर दिया जाता है, कई गुना बढ़ा दिया जाता है। आप एक नमाज पढ़ें शब जुमा या रोज़ जुमा में, अल्लाह ताला उसे आपके नामे अमाल में कई नमाजें दर्ज फरमा देता, क्योंकि ये शब मुर्दों को जिंदा करने की शब है। यहां पर ये भी ज़हन नशीन फरमा लें कि जो कुछ हम भेजते हैं वो हमारे मरहूमीन को पहुंचता है, उसकी मिसाल, और जो खुद हम लेके जाते हैं वो भी पहुंचता है। बल्कि मौला कायनात का ये जुमला भी समाअत कर लीजिए। मौला फरमाते हैं जब इंसान मरता है तो अन्नासु यसअलूना माज़ा तरका वल मलाइकतु यसअलूना माज़ा अखज़ा, बंदे कब्र पे खड़े होकर ये पूछ रहे होते हैं कि मरने वाला क्या छोड़ के मरा है, और फरिश्ते कब्र में ये पूछ रहे होते हैं कि मरने वाला क्या लेकर आया है। उस्कुरू मौताकुम बिल खैर, अपने अपने मरहुमीन को खैर से याद करो। खैर वहां पहुंचता है। कोई भी शख्स अगर कुरान पढ़ता है, अब खैर से मुराद भी सुन लीजिए, कुरान ने खैर कहा है कुरान को, हदीस ने खैर कहा है अहले बैत को। कुरान ये कहता है माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू खैरा, अभी 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 आनिफा, अभी अभी क्या नाजिल हुआ तुम्हारे रब की तरफ से ऐ मुसलमानों, क़ालू खैरा, मुसलमान कहते थे खैर नाजिल हुआ। तो कुरान खुद खैर है। और हदीस शरीफ में आया इन ज़ुकिरल खैरु कुंतुम अव्वलहु व असलहु, ऐ आले मोहम्मद जब खैर का तज़किरा होता है तो अव्वल खैर भी तुम हो, असल खैर भी तुम हो, मलजाए खैर भी तुम हो, मावाए खैर भी तुम हो। कभी ये ना कहिएगा कि ये मौलवियों के बनाए हुए धंधे हैं कि वो चाहते हैं अरवा होती रहे, नजर होती रहे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सारी चीजें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में करके दिखाई है। ये दोनों मकातब फिक्र ने लिखा है कि जब कोई बंदा मर जाता था तो हुजूर उसके घर जाते, फातिहा पढ़ते, मस्जिद में फातिहा होता, जहां चलते हुजूर ताज़ियत पेश करते, हुजूर कई बार उस मुर्दे की कब्र पे जाते, वहां जाके फातिहा पढ़ते और वहां पर बाकायदा लोगों को मरने वाले के वो रसा खाना खिलाते थे। और बाकायदा यही तरीका होता था जो आज तरीका मरसूम है। हाँ, हो सकता है 1435 हिजरी का तरीका
اور ہو. پہلی صدی ہجری کا طریقہ یہی تھا جو آج ہمارے ہاں مرسوم ہے. لہذا اپنی فکر کو ڈیولپ کیجئے محمد و آل محمد کی فکر کے تحت. آل محمد کی فکر سے ہٹ کے ڈیولپ نہ کیجیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ آپ کو بہت پیسہ دے, بڑے سائنٹسٹ بنے, آپ بڑے ڈاکٹر بنے, فزیشین بنے, انجینئر بنے, پروفیسر بنے, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق و مال میں اضافہ کرے, عہدے دے, درجات دے, مگر آل محمد کی فکر سے تصادم کی کوشش نہ کیجیے گا. یہ آج کی تقریر کی تھیم ہے. اپنے اپنے مرحومین کے لیے قرآن بھی پڑھتے رہیے گا کیونکہ قرآن خیر ہے. آل محمد کا ذکر بھی کرتے رہیے گا اس لیے کہ آل محمد کا ذکر خیر ہے. تو کیا یہ اچھا طریقہ ہے مجلس فاتحہ میں, مجلس سوئم میں, مجلس چہلم میں, مجلس برسی میں ختم قرآن بھی ہو جائے اور اس کے بعد مجلس حسین میں ذکر محمد و آل محمد بھی ہو جائے. یہ حقوق ہیں مرحومین کے جو بعض ڈیو ہیں, بعض ریکمینڈڈ ہیں. اگر آپ کسی کے دوست ہیں اور دوست آپ کا مر گیا, ایک اور اصطلاح سن لیجئے, میں آہستہ آہستہ آپ کی زحمت کو ختم کروں. آپ کے ذہن میں آیا کہ میرا دوست فوت ہو گیا. ابھی اتفاق سے میرا ایک دوست, میرا کلاس فیلو ایک آیت اللہ نجف کا, ابھی میں جب اس سال حج پہ گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو گئے. اتفاق سے اس سے پہلے حج کے موقع پر $1000 انہوں نے میرے پاس امانت رکھوایا تھا کہ میں اگلے سال حج پہ آپ سے لے لوں گا. اب میں جو حج پہ ان کا $1000 لے کر گیا تو وہ فوت ہو چکے, رحمت خدا میں جا چکے, کوئی ان کی وصیت بھی نہیں ہے. میں نے معلوم کیا, ظاہر ہے کہ ان کے اہل خانہ وغیرہ کے بارے میں, تو عجیب اتفاق یہ ہوا کہ کوئی ان کا وارث بھی موجود اس وقت نہیں ہے. وہ نجف میں بالکل اکیلے تھے, یکا و تنہا تھے. اب مجھ پہ کیا ضروری ہے وہ $1000 میں ان کا اپنے پاس رکھوں یا وہ میں راہ خدا میں خرچ کروں؟ وہ مجھ پہ ضروری ہے کہ میں اس کو راہ خدا میں خرچ کر کے ان مرحوم کے لیے تحائف ارسال کروں تاکہ ان کی روح مجھ سے سیٹسفائی ہو جائے کہ جو حق تھا میں نے ان کا ادا کر دیا. اگر $1000 امانت رکھا ہوا تھا تو مجھ پر واجب ہے کہ میں $1000 پلٹاؤں, تو کیا اولاد پہ, اہل خانہ پہ واجب نہیں ہوگا جن کو پوری لائف کی نعمت سے مرنے والا مالا مال کر کے گیا ہے اور کتنی زحمتیں اس نے اٹھائی ہیں؟ کیا ان پہ ضروری نہیں ہوگا کہ وہ اپنے مرحوم کے لیے صدقات جاریات کا سلسلہ جاری رکھے؟ اللہ کی ذات نے تو بہانہ تلاش کیا ہے بندے کو معاف کرنے کا کہ اگر 40ویں نسل میں بھی کسی نے ایک نیکی کر دی تو اس بندے کو میں 40 نسلوں کے بعد بھی معاف کر دوں گا. یہ اذکروا موتاکم بالخیر, اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرو. ظاہر ہے کہ یہ جو ہم کھانا کھلاتے ہیں یہ مرحوم نہیں کھاتے. ہم جب بچے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ مرحوم کھاتے ہیں, کہ کسی حجرے میں رکھ دیا جاتا ہے, وہ آ کے کھا جاتے ہیں. اس لیے ہم وہی چیزیں رکھتے تھے جو مرحوم کو زیادہ پسند ہوتی تھی. تو یہ وہ نہیں کھاتے, کھاتے ہم ہیں, ثواب ان کو جاتا. دیکھیے عجیب ہے, یعنی آپ اندازہ فرمائیں ایسا رننگ اکاؤنٹ آپ نے کبھی نہیں سنا دیکھا ہوگا کہ چیز کسی اور کے اکاؤنٹ میں جمع ہو مگر منفعت کسی اور کی ہو رہی. کھا مختار رہا ہے, پہنچ مجبور کو رہا. یہ عجیب ٹرانسفر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. ابو ذر کے بارے میں ایک جملہ سن لیجئے. ہمارے ایک صاحب تھے, بہت پڑھے لکھے, ابھی حال ہی میں ہماری ان سے ملاقات ہو گئی کہیں ایئرپورٹ پر. ہم آ رہے تھے تو ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ ابو ذر کو ابو ذر کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کے پاس مال زیادہ تھا. میں نے کہا ان بیچاروں کے پاس تو مال ہی نہیں تھا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زال سے زر ہے, زا سے زر نہیں ہے, جو زر سے مراد
سونا ہوتا ہے وہ نہیں ہے، ذال ہے، ذال، اسی ذال والی زر سے ذریت ہے، نسل، یہ جو ذریت کا لفظ ہے اسی زر سے نکلا ہے۔ اور عالم زر، آپ کو تو علم ہے، وہ عالم زر جو عالم ارواح تھا اسے عالم زر کہا جاتا ہے۔ تو ابو ذر قبر پہ اپنے بیٹا فوت ہو گیا تو قبر پہ رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے صرف یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ کاش مجھے علم ہو جاتا کہ فرشتوں نے میرے بیٹے سے کیا پوچھا اور میرے بیٹے نے فرشتوں کو کیا جواب دیا۔ بس تقریر تمام ہو گئی، یہ صرف مجھے معلوم ہو جائے۔ اب دیکھیں کائنات بنی ہے محمد و آل محمد کے لیے، خاص طور پہ بی بی پاک علت غائیہ رسالت و امامت، ہمیشہ مجالس میں عرض کیا اور آئندہ سالوں میں بھی جب حاضر ہوں گا عرض کرتا رہوں گا، مگر ایک بات ذرا سن لیجئے، وہ بی بی پاک جو امامت و رسالت کی بھی علت غائی ہے، انہوں نے وصیت کی، یا علی میری تدفین کے بعد میری قبر پہ قرآن پڑھتے رہیے، ذرا غور کریں، جب تک فرشتے آ کے چلے نہ جائیں، ذرا غور کریں، یہ ہماری ماں بہنوں بچیوں کو سمجھایا ہے۔ اور یا علی یہ ایک شیشی ہے، اسے میرے کفن میں رکھ دیجیے۔ بیوی یہ شیشی میں کیا ہے؟ مولا میں نے نماز شب میں جو آنسو بہائے ہیں نا، میں وہ شیشی میں محفوظ کرتی رہی تاکہ انہیں گواہ بنا کے قبر میں ساتھ لے جاؤں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، اللہ آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ مرحوم و مغفور ظہیر زیدی صاحب بڑے ہی مخلص مومن تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر دے، ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو، کزنز کو، اعزا اقربا کو، ماشاءاللہ شکاگو اور نیو جرسی تک، ورجینیا، واشنگٹن اور میری لینڈ، کہاں کہاں سے مجمع سمٹ کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بڑی کامیاب زندگی مرحوم نے گزاری، بہت ہی عقیدت تھی اہل بیت کے ساتھ، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، ہمیشہ ہر ایک کے لیے راحت کا سامان ہوتے تھے، ادب ان کا ترہ امتیاز تھا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے ایسی ہی کامیاب زندگی ہم گزار کے جائیں۔ سوئم میں میں آؤٹ آف کنٹری تھا، سوئم کی مجلس میں میں نے سنا بہت لوگ آئے تھے، اور جنازے میں بھی ماشاءاللہ ورجینیا، میری لینڈ، واشنگٹن، یہ ٹرائی اسٹیٹ ایریا ہمارے مومنین مومنات کا ایک رول ماڈل ایریا بنتا جا رہا ہے۔ دکھ درد میں شریک ہونا یہ بہت زبردست مومنین کا طریقہ کار رہا ہے، اور سنا کہ بہت لوگ تجہیز و تکفین میں بھی آئے، اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہالز فل ہیں۔ یہی رسم دنیا ہے کہ جب کسی کی میت ہو تو انسان جاتا ہے، ظاہر ہے میت تو واپس نہیں آئے گی، مگر یہ تو ضرور ہے کہ دلاسا ہو جاتا ہے، سہارا ہو جاتا ہے، کنڈولنس ہو جاتا ہے، تعزیت ہو جاتی ہے، اظہار ہمدردی ہو جاتا ہے، مگر کربلا میں کوئی نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے ہمارے دوست احباب کفن لے کے آتے ہیں کربلا سے، اور جب بھی کوئی میت ہوتی ہے، ماشاءاللہ یہاں تو باقاعدہ کفن دفن کمیٹی آپ نے بنائی ہوئی ہے، جب بھی کوئی میت ہوتی ہے تو ایک نہیں، دو دو، چار چار، چھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ہاتھ میں کفن پکڑے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھائی اگر کربلا کا کفن نہ ہو تو ہم ہدیہ کرتے ہیں۔ میں خود کئی مرتبہ کربلا سے کفن اپنے لیے لایا ہوں ملک صاحب، مگر میں نے پہنا دوسروں کو دیا، میں نے دوسروں کو دے دیا۔ یہ ہمارے یہاں ایک عجیب رسم ہے۔ میں بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ یہ کربلا کے کفن کی رسم کیوں ہے۔
نجف کے کفن کی رسم کیوں نہیں؟ سامرہ کا کفن کیوں نہیں؟ مدینہ کا کیوں نہیں؟ کاظمین کا کیوں نہیں؟ خراسان کا کیوں نہیں؟ یہ کفن صرف کربلا کا کیوں ہے؟ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، جب بہن گزری تھی نا، اس نے بھائی کو دیکھا تھا بے کفن، بہن یہ کہہ کے گزری تھی بھیا تیری بے کفنی کا اتنا پرچار کروں گی کہ گھر گھر میں کربلا کا کفن ہوگا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں اب بہت ترقی ہو گئی ہے۔ ابھی ہمارے ایک رضوی سید فوت ہوئے یہ اسی ویک، تو میں گھبرا کے جلدی گیا جنازے کے لیے، جنازہ پڑھانا تھا اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ غسل بھی دینا تھا، مگر میں جب پہنچا تو مجھ سے پہلے غسل ہو چکا۔ ماشاءاللہ اب لوگ تیار ہو گئے ہیں، غسل ہو جاتا ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، تیار کر دیتے ہیں۔ یہی رسم دنیا ہے کہ عزیزوں کو کوئی قریب جانے نہیں دیتا۔ میں نے دیکھا کہ مرحوم کے ورثہ باہر کھڑے تھے، دوسرے لوگ غسل دے رہے تھے، مگر کربلا میں کوئی نہ تھا جو غریب زہرا کے غسل کا اہتمام کرتا، جو غریب زہرا کے کفن کا اہتمام کرتا، جو حسین غریب کو دفناتا۔ سید سجاد کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے، زینب عالیہ یہ کہہ کے گزر گئی بھیا اگر چادر بھی ہوتی تو بے کفن چھوڑ کے نہ جاتی۔ اجرکم علی الزہرا، مولا سلامت رکھے، مولا سوائے غم آل محمد کے آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا آپ نے حضور کا سوئم نہیں سنا۔ یہ جو ہم سوئم کرتے ہیں نا اور چہلم کرتے ہیں، یہ سنت رسول نہیں ہے، رسول کے دور میں یہ سنت نہیں تھی۔ مولا علی کا بھی چہلم نہیں ہے، مولا علی کا بھی سوئم نہیں ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے کسی اور امام کا سوئم ہو یا چہلم ہو؟ یہ جو سوئم چہلم ہم منا رہے ہیں یہ سنت سوئم حسین ہے، یہ سنت چہلم حسین ہے۔ ماشاءاللہ، اس کی وجہ سن لیا، اس کی آئی ذرا ٹیکنیکلی وجہ سن لیجئے کہ حسین کا سوئم کیوں ہے، حسین کا چہلم کیوں ہے۔ سوئم اس لیے ہے، یاد رکھیے، کہ حسرت تھی رشتہ داروں کی کہ پیارے دفن ہوتے۔ یہ سوئم عموماً کب ہوتا ہے؟ جب سے دفن ہو۔ میں قربان جاؤں، میرے مولا حسین کا سوئم اس دن ہے جس دن دفن ہوئے ہیں۔ 12 کو تو دفن ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ سوئم کی تاریخ۔ اور تیسرے روز بنی اسد کا قبیلہ جو اہل بیت کا محب تھا، مگر یہ ذرا کربلا سے دور رہتے تھے، یہ ان کی کاشتکاری تھی، یہ ذہن نشین رکھ لیجئے گا، یہ دور رہتے تھے، اتنے قریب نہیں تھے۔ یہ جو آئے تو انہوں نے آ کر عجب منظر دیکھا کہ کچھ لاشیں پڑے ہیں۔ ان کو یہ خبر نہیں ہوئی تھی کہ کربلا میں کیا قیامت گزر گئی۔ یہ تو روٹین وے میں آئے تو دیکھا کہ کچھ لاشیں پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو انہی کے لاشیں ہیں جنہوں نے ہم سے یہ زمین خریدی تھی، تو کیوں نہ ہم انہیں دفن کر دیں، کیونکہ حسین غریب نے کہا تھا کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ جیسے ہی بیلچے اٹھا کے، میں ہمیشہ کہتا ہوں آج بھی کہوں گا، دعا کریں ایک عشرہ آپ کی زندگی کا کربلا میں ضرور، ایک محرم کا عشرہ آپ کربلا میں ضرور کیجئے۔ آج بھی جب 12 محرم ہوتی ہے، بنی اسد کے قبیلے کے لوگ ہاتھ میں بیلچے اٹھاتے ہیں اور کوفہ کے رخ کر کے کہتے ہیں آج شہیدوں کے وارث مولا سجاد ہم آئے ہیں میت دفنانے کے لیے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے سوچا کہ لاشیں دفنا دیں۔ ابھی بیلچے لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ لنگر سنبھالے ہوئے، زنجیروں میں جکڑا ہوا
بیڑیوں میں جکڑا ہوا کوئی جوان قریب آئے. جب بیڑیوں ہتھکڑیوں لنگر کی آواز آئی تو یہ گھبرا سے گئے. انہوں نے سمجھا کہیں حکومت والے آ گئے. اللہ اکبر. یہ جھاڑیوں میں چھپ گئے. آنے والے نے کہا گھبراؤ نہیں, میں وارث آیا ہوں. سید سجاد میں اعجاز آئے, معجزے سے آئے. میں علی ابن حسین ہوں, میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں. اب ان کو پریشانی یہ لاحق تھی کہ ان سے لاشیں پہچانی نہیں جا رہی تھی, کہ پہچان ہوتی ہے سروں کے ساتھ, اور زیادہ یہ جانتے بھی نہ تھے. ایک ایک کر کے عابد بیمار نے شناخت کروائی. یہ سوئم ذہن میں رہے, چہلم پہ مجلس ختم ہو جائے گی. یہ سوئم ہے, رسم سوئم ہے حسین کی. ایک ایک. اللہ اکبر. عباس کا لاشا فرات پہ دفن کیا, اس لیے کہ وصیت تھی میری لاش کو یہیں پہ دفن کیجئے گا, اور اس پہ عبارت لکھی, ھذا قبر سقاء سکینہ الذی قتلت شانہ. یہ سکینہ کی اس معشقی کی قبر ہے جو فرات کے کنارے پہ پیاسا مارا گیا. سید سجاد اپنے چچا کے کٹے ہوئے گلے کے قریب اپنے لب لے گئے اور عجب جملہ کہا, چچا اچھا ہوا آپ ہمارے ساتھ کوفہ نہیں آئے, آپ سے آپ کی بہنوں کے کھلے سر برداشت نہ ہوتے. جزاک اللہ. پھر ایک ایک لاش دفن کی. دلوں پہ ہاتھ رکھے تو میں جملہ کہوں. ایک ایک لاش دفن کی. جب لاشیں گنج شہداء میں دفن کر چکے تو اب لاش اپنے باپ کی دفن کرنے لگے. اللہ اکبر. اجے جملہ کہا, ایتونی حسیرن یا بنی اسد. اے بنی اسد ایک چٹائی لے آؤ. اللہ اکبر. برداشت کر سکیں گے آپ؟ ایک چٹائی لے آؤ. ایک چٹائی منگوائی, قبر میں رکھی, اپنے بابا کے گوشت کے ٹکڑوں کو چنا, ہڈیوں پسلیوں کو چنا. ایک سینہ سلامت تھا, بس سینہ سلامت تھا. اللہ اکبر. میری کبھی یہ خواہش نہیں رہی کہ میں سخت مصائب پڑھوں, مگر میں ڈاکومنٹیشن کے لیے روایت ضرور مکمل کرتا ہوں. میرے دوست, میرے بزرگ علامہ شاہرودی حافظہ اللہ, جو اس وقت دنیا عرب کے سب سے بڑے خطیب ہیں, انہوں نے روضہ حسین میں ایک روایت پڑھی تھی. ان کو منبر سے اتار لیا گیا ہاتھ جوڑ کر کہ کوئی شخص مر جائے گا. روایت یہ تھی کہ جب چہلم کے موقع پہ بہن آئی حسین کی اور قبر پہ کھڑی ہوئی تو ایک مرتبہ علی ابن حسین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. بی بی زینب نے کہا, یا علی ابن الحسین کان آخی طویل القامت, میرا بھائی بڑا دراز قامت تھا, لماذا سویت قبرہ صغیرہ, تو نے میرے بھائی کی قبر چھوٹی سی کیوں بنائی؟ سید سجاد کی چیخ نکل گئی, بوبی اماں آپ کے بھائی کی لاش پامال ہو گئی تھی, جتنی لاش بچ گئی تھی. جزاک اللہ. بس مجلس تمام ہو گئی. آخری جملہ, اسے علامہ نجفی نے مقبرہ آغ حکیم میں پڑھا. میں نے یہ جملہ علامہ نجفی سے سنا ہے. وہ یہ پڑھتے ہیں کہ جیسے ہی علی ابن الحسین اپنے بابا کو دفن کرنے کی سبیل کرنے لگے تو راہ یمیناً و شمالا, کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں. کٹے ہوئے گلے سے حسین کی آواز آئی, ماذا ترا یا بنیا, بیٹا کیا دیکھتے ہو؟ بس مجلس ختم ہو گئی. کیا دیکھتے ہو؟ علی ابن الحسین نے کہا, ما ارا جسد اخی علی الاصغر, مجھے میرے چھوٹے بھائی کی لاش نظر نہیں آ رہی. امام کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, انظر الی صدری, میرے سینے پہ دیکھ میرے لاش. اب جو سینے پہ دیکھا, امام فرماتے بابا یہ لاش نہیں, یہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے. کہ جب میری لاش پہ گھوڑے دوڑے, تمہارے چھوٹے بھائی کی لاش پہ بھی گھوڑے دوڑے, ہڈیاں پسلیاں چھوٹی تھی, وہ گوشت میں گر گئی. یہی اصغر ہے, اس کی قبر میرا سینہ.
یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین اللہم بثواب هذا المجلس والقرآن والذکر والفاتحہ واخلاص والتجمع والنظر والمجلس بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى روح المرحوم المغفور سید حسن ظہیر زیدی ابن سید فیض الحسن زیدی اللہم اغفر ذنوبہ وارحم علی احوالہ واحشرہ مع النبی واہل بیتہ الطیبین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر پروردگار محمد و آل محمد قرآن و اہل بیت کے صدقے میں اس مجلس کا فاتحہ خوانی کا قرآن خوانی کا ذکر اہل بیت کا نظر و نیاز کا ثواب مرحوم و مغفور سید حسن ظہیر زیدی کو ایصال فرما بار الہ ان کے درجات متعالی فرما ان کے بچوں کو ان کے اہل خانہ کو اعزہ و اقربا کو صبر جمیل عطا فرما ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما بار الہ رد مظالم کے طور پہ گھر والوں کو رشتہ داروں کو عزیزوں کو مرحوم کے لیے کچھ نہ کچھ ارسال کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرما حقوق کے طور پر مرحوم کو یاد رکھنے کی توفیق مرحمت فرما بار الہ اس مجلس کو قبول فرما تمام مومنین و مومنات کی حاضری کو قبول فرما سب کے مرحومین کی مغفرت فرما ادارہ جعفریہ کے بانیان خدمت گزاران ڈونرز والنٹیئرز مولانا صاحبان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما ہماری اولاد کی تربیت کی ہمیں توفیق نصیب فرما اول وقت میں نماز کا پابند بنا ڈیلی بیسس پہ قرآن کی تلاوت کا پابند بنا ہمارے تمام مراکز دین میں 5 وقت کی نماز با جماعت کو قائم فرما ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما ولایت علی اور عزاداری حسین زیدی صاحب کی نسل میں اور ہم سب کی نسلوں میں برقرار رکھ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما جو قیامت صغریٰ طالبان کے ذریعے پاکستان میں شیعان علی کے سر پہ کھڑی ہے اس سے ہمیں نبرد آزما فرما طالبان کو برباد فرما القاعدہ کو برباد فرما سعودی عرب کی پیڑ حالیہ حکومت کو ختم فرما عادل حکمرانوں کی حکومت کو قائم فرما شہداء کے درجات کو متعالی فرما امریکہ میں مقیم شیعان علی کو شہداء کے خانوادوں سے اظہار یک جہتی مالی اور اخلاقی امداد کی توفیق مرحمت فرما نجف اور قم کے مراجع کرام کی زندگی دراز فرما امریکہ میں رہنے والے علماء اعلام کی خدمات کو قبول فرما ہم سب کو امام زمانہ کے پاب رکاب ہو کر انتقام خون حسین کی توفیق خیر مرحمت فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم یا اللہ یا اللہ Hussein, Hussein.